دیکھو میرے غریب دوستوں، میری بہنوں، اگر تمہارے گھر میں ایک پھوٹی کوری بھی نہیں ہے، یا تم بالکل تھک ہار چکے ہو، گھر میں زندگی میں نہ پیسہ ہے، نہ سکون ہے، نہ خوشیاں ہیں، قرضے ہیں، بیماری ہے، غریبی ہے، تو میں 13ویں روزے کا کلمہ شریف کی قسم وہ عمل دوں گا۔ پچھلے سال اس عمل کو پڑھ کے میرے دوستوں میری زندگی سنوری۔ میں نے 6 لاکھ روپے صرف 3 منٹ میں حاصل کیے۔ میں آپ کو جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں تو آپ کو 6 کروڑ بول دیتا۔ نہیں میرے دوستوں، میں سیدھا وہ عمل دوں گا جس نے پچھلے سال 400 بندوں کی زندگی کو بدلا۔ ایک بہن کو میرے دوستوں اس عمل کے پڑھتے ہی، صرف 3 بار پڑھتے ہی 26 لاکھ روپے 15 منٹ میں اس عمل نے دیے۔ یہ کوئی جھوٹے وعدے، جھوٹے قصے نہیں ہیں، یہ دولت کا وہ سلطان عمل ہے۔ یہ ہر غریب کے لیے آج 13ویں روزے کا وہ تحفہ ہے، یہ وہ لاٹلی۔ میرے دوستو، یہ عمل غوث پاک کا ہے۔ دیکھیں کرنا کیا ہے، پہلے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، پھر یا اللہ یا رزاق یا غنی کو پڑھنا ہے، اور آخر میں ایک چھپا ہوا ایسا خفیہ جملہ پڑھنا ہے جو آج سے پہلے نہ آپ نے سنا نہ پڑھا۔ یہ تمام چیزیں پڑھنے میں صرف مشکل سے 1 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ اگر آج کی اس ویڈیو پر کلک کر کے آ گئے ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں خدا پاک کی قسم میرے دوستو، اس عمل کے پڑھنے کے بعد پوری زندگی تمہیں کسی وظیفے کی تسبیح کی ضرورت نہ پڑے گی۔ میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس جیسا وظیفہ پوری کائنات میں نہیں۔ دیکھیں پچھلے سال 400 بندے، ایسی بہنیں، ایسے بھائی، تقریباً 30-35 بہنیں تو ایسی تھی جن پر شوہر جن پر ظلم کر رہے تھے، سانسیں مار رہی تھی، یعنی سسرال میں گھٹ گھٹ کے جی رہے تھے۔ یقین کریں 15 منٹ میں ظالم شوہروں نے قدموں میں گر کے معافیا مانگی ہیں۔ یہ وہ عمل ہے۔ پچھلے سال تقریباً 100 ایسے بندے بھی آئے جن پر قرضہ تھا، جو مرنا چاہتے تھے۔ اس عمل نے 15 منٹ میں لاکھوں کروڑوں کے قرضوں سے چھٹکارا دلوایا، اور تقریباً 70 سے 80 بہنیں ایسی کہ جن کے گھروں میں فاقے، ایسے بھائی جن کے گھر میں نہ دیہڑی لگ رہی تھی، نہ کام چل رہے تھے، بالکل تباہ حال لوگوں نے۔ ایک بہن نے اس عمل کو پڑھتے ہی 25 لاکھ روپے 15 منٹ میں حاصل کیے۔ ایک بھائی نے 41 لاکھ روپے حاصل کیے۔ دیکھیں 400 بندے، ایک بندہ بھی ناکام نہیں۔ دیکھیں میں نے پہلے فائدہ حاصل کیا، پھر میں نے مزید بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا۔ تقریباً 7 سے 8 بہنیں ایسی تھی جن کے رشتے نہیں آ رہے تھے۔ یقین کریں رشتے ایسے لگے کہ پھر رشتوں کی لائنیں لگ گئیں، اور ایسی محلوں کی رانیاں بنی وہ میرے دوستوں جو محبت میں ناکام تھے۔ 3 ایسے شخص بھی پچھلے سال آئے، ان کے محبوب ان کے قدموں میں تھے۔ یہ کوئی بنی بنائے باتیں نہیں میرے دوستوں۔ اب میں آپ کو جلدی سے وہ خفیہ عمل، دیکھیں پہلے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں سورہ کوثر آپ نے، میں نے، ہم نے اپنی زندگی میں ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر جگہ پڑھتے ہیں، لیکن آج 13ویں روزے کو، یہ منگل کو، یہ عمل غوث پاک کا ہے۔ میں بتا دوں دیکھیں یہ عمل کہاں سے لیا گیا ہے، غوث پاک کی کتاب سے لیا گیا ہے، جس کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بھی رمضان کے اگر 13ویں روزے کو منگل پڑ جائے تو یہ دن اس کی طاقت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور اس 13ویں روزے کو کوئی اگر یہ چھوٹا سا عمل سورہ کوثر کا پڑھ لیتا ہے تو وہ مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جاتا ہے، یعنی کہ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا عمل کے پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ اللہ والو اب آپ نے کرنا کیا، دیکھیں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں گے تو عمل کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ اب آپ کہیں کہ میں دنیا داری میں دوستی، دیکھیں 1 منٹ کا بات ہے، اور یہ ہر منگل کو نہیں پڑھنا۔ یہ 13ویں روزے کی جو منگل ہے، اسی منگل کو تنہائی میں بیٹھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل ہے۔ دیکھیں اگر 3 بار پڑھتے ہی ظالم ضدی شوہر قدموں میں، لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں، کوئی اللہ کا ولی، دیکھیں میں نے پچھلے سال پڑھا، یقین کریں جب پہلی بار پڑھا 13 رمضان کو صبح کے وقت، کلمہ شریف کی قسم صرف 15 منٹ میں میرے اکاؤنٹ میں 6 لاکھ روپیہ میرے اپنے رشتہ دار نے میری مدد کر دی، اور پھر میں نے تقریباً 2 گھنٹے بعد اس عمل کو پھر دہرایا، اور یقین کریں پورے 11 لاکھ روپے دوبارہ مجھے ملے۔ اور اس طرح میں پورا دن 13ویں روزے کو پڑھتا گیا، پورا دن اللہ پاک کی غیبی مدد مجھے ملتی گئی۔ دیکھیں اللہ پاک، غوث پاک فرماتے ہیں یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، یعنی کہ اللہ پاک کا یہ اتنا خاص عمل ہے 13ویں روزے کا، کہ
جو بھی غریب یہ عمل پڑھتا ہے آسمان پہ ہلچل مچ جاتی ہے، غیبی دولت کے فرشتے آپ کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی رشتہ دار کی شکل میں اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں رحم ڈال دیتا ہے، یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ آپ کی مدد کی جائے، لوگ آ کر دے کر جاتے ہیں، کسی رشتہ دار کی صورت میں، کسی پڑوسی کی صورت میں، کہیں نہ کہیں سے اللہ کے ولی کی صورت میں، غیبی فرشتے کی صورت میں، کہیں کوئی گاہک بن کے آتا ہے، بند کاروبار چل پڑتے ہیں۔ میرے دوستو، بڑی سے بڑی بیماری ختم ہو جاتی ہے، یہ عمل جادو تک کو ختم کر دیتا ہے، بندشوں کو ختم کر دیتا ہے، بد نظر کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ سب سے بڑی بات دیکھیں، اگر آپ کو رب کی پکڑ میں ہے جانے انجانے کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، یا آپ کو رب کی پکڑ سے بھی چھڑوا دے گا، رب کا لاڈلا بنا دے گا، آپ کرنا کیا دے گا؟ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلے نمبر پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی یاد دیکھیں۔ اب عمل بتلانے لگا ہوں اور میں صرف 10 سیکنڈ کی دعا کرواؤں گا، تمام بہنوں نے آمین، بھائیوں نے کہنا تھا کہ آپ کی دعاؤں میں قبول شمولیت ہو جائے۔ اے میرے اللہ، اے میرے مولا، جو بھی مجھ سمیت اس ویڈیو میں غریب، بیمار، لاچار، تنگ دست ہے، میرے مولا آج سب کی مشکلوں کو دور کر کے، بیماریوں پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کی خالی جھولیوں کو آج اپنے غیبی خزانوں سے بھر دے۔ میرے مولا آج 13ویں رمضان منگل کا جو بھی غریب دکھیارا پریشان، جو بھی مجھ سمیت اس عمل کو پڑھے، میرے مولا آج سب کے بگڑے کام سنوارتے، سب کی مشکلوں پریشانیوں کو دور کر کے، میرے مولا اس سچے عمل کو پڑھنے والے کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ آمین ثم آمین، کامنٹس میں آمین لکھیں تاکہ عمل کی طاقت مزید بڑھ جائے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس خفیہ عمل کو کیسے پڑھنا دیکھیں۔ سب سے پہلے 13ویں روزے کو منگل کے دن تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل پڑھنا، اور فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میری بات کو بڑی توجہ سے، بڑے غور سے دیکھیں، میں نے کوئی لالچ میں نے نہیں کی، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے آپ سے نہ لائک چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس آپ کی کلیجے کی دعائیں چاہیے، کیونکہ جو میں چیز دینے لگا ہوں نا میرے دوستوں، یہ لائک بائک کچھ بھی نہیں ہے۔ پوری دنیا کی اگر مجھے دولت دی جائے نا اس عمل کو بتانے کی صورت میں، کچھ بھی نہیں ہے، اس عمل کے آگے پیسہ روپیہ کچھ ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، اگر اس رمضان ایک راشن کی بوری کے لیے تڑپ رہے ہو اور چاہتے ہو، دیکھیں میرا چیلنج 15 منٹ کا ہے، 15 منٹ کا میرا تمام دنیا کے پورے غریبوں کو، بیماروں کو، بے اولادوں کو، رشتوں کی بندش میں جو لوگ ہیں، محبت میں ناکام ہیں، ظلم کا شکار ہیں، کوئی مسئلہ ہے 15 منٹ میں وہ مسئلہ اگر حل نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اب آپ نے سب سے پہلے 13ویں روزے منگل کو دیکھیں، چاہے صبح پڑھے، دوپہر پڑھے، شام پڑھے، کسی وقت بھی پڑھ لیں، تنہائی میں بیٹھ کر تمام چیزیں پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ دیکھیں، کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ دیکھیں، اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اللہ والوں کو حسابی درود شریف پڑھ کر اس معجزاتی عمل کا آغاز کریں۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا غیبی دولت کا سلطان وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، جیسے ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھی، اب آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جو سورہ کوثر کی، دیکھیں اس عمل کو بنے بنائے وظیفوں کی طرح نہیں پڑھنا، یہ عمل دنیا کے تمام وظیفوں سے الگ ہے۔ دیکھیں سورہ کوثر آپ نے کیسے پڑھنی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ دیکھیں کوثر کا مطلب صرف ایک حوض نہیں ہے بلکہ کثرت خیر، یعنی خیر کی انتہا، ایسی عطا جو گنی نہ جا سکے، ایسی نعمت جو کبھی ختم نہ ہو۔ علماء نے لکھا کہ کوثر جنت کی ایک نہر بھی ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی۔ دیکھیں دولت صرف پیسہ نہیں ہے، دولت وہ وسعت ہے جو دل کو مطمئن کرے، دولت وہ برکت ہے جو تھوڑے کو زیادہ بنا دے، دولت وہ عزت ہے جو لوگوں کے دلوں میں جگہ دے دے۔ جب اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا تو یہ اعلان تھا کہ محمد کی امت محروم نہیں رہے گی۔ سوچے ایک ایسا رب جو بغیر مانگے دیتا ہے، جو گناہوں کے باوجود دیتا ہے، جو آزمائشوں میں بھی نعمت چھپا دیتا ہے،
دیکھو میرے دوستو، کیا آپ کی خالی جھولیاں وہ نہیں بھرے گا؟ دیکھیں، ہم نے سورہ کوثر کو ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اس عمل میں نیا کیا ہے؟ اس عمل میں آپ نے صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ لیکن آج سورہ کوثر کو پڑھتے دیکھیں، اس عمل میں ہر چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ شامل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ کوثر کو ایک بار پڑھنا ہے، پھر یا اللہ کو ایک خاص ترتیب، ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر یا رزاقو کو پڑھنا ہے، پھر یا غنیوں کو پڑھنا ہے، پھر آخر میں ایک ایسا جملہ پڑھنا ہے جو اس عمل کی طاقت کو ہزار نہیں کروڑ گنا بڑھا دے۔ دیکھیں، یہ عمل کے تمام وظیفے کوئی 3 بار، کوئی 7 بار، اس طرح بہت ہی کم تعداد میں پڑھنے۔ میں نے پہلے بتا دیا، اس پورے عمل کو پڑھنے میں صرف 1 منٹ کا وقت لگے گا، اور اگر 1 منٹ دینے سے میرے دوستو آپ کی زندگی سنور جائے، ظالم ضدی شوہر قدموں میں گر جائے، روٹھا محبوب قدموں میں گر جائے، تو اللہ والو اور کیا چاہیے اب آپ نے؟ جلدی سے دیکھیں، میں آخر میں آپ کو پورا عمل الگ سے دوبارہ کمپلیٹ ریپیٹ بھی کر دوں گا۔ دیکھیں، کوشش کرنا 13 رمضان کو میری ویڈیو آپ کے سامنے جیسے ہی آئے، آپ دنیا کے کسی ملک میں ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، کہیں بھی ہیں، آپ نے فوراً تو پہلے اس عمل کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ درمیان میں ویڈیو کاٹتے ہیں، اسکپ کرتے، دیکھیں یہ موقع پھر نہ ملے گا۔ یہ غوث پاک کا سچا عمل ہے۔ پچھلے سال کملی والے آقا نے اس عمل کو پڑھتے ہی میری جھولیوں کو بھر دیا ہے۔ یہ نبی پاک کا پسندیدہ عمل ہے، یہ اللہ کا لاڈلا عمل ہے میرے دوستو، یہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ اب آپ نے میرے دوستو یا اللہ کا وظیفہ، اب آپ کہیں گے میں تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ 24 گھنٹے کرتا ہوں، میرے بگڑے کام تو نہیں سنورے۔ لیکن آج میرے دوستو، آج میں آپ کو وہ نام، وہ تسبیح، وہ راز، دیکھیں یا اللہ سے بہتر وظیفہ پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ وہ نام ہے جس میں سب نام جمع ہے، رحمت بھی اسی میں ہے، رزق بھی اسی میں ہے، طاقت بھی اسی میں ہے، غنی بھی اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الاسماء الحسنی، یعنی اللہ ہی ہے جس کے سب سے خوبصورت نام ہے۔ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ تو وہ کسی صفت کو نہیں، پوری ذات کو پکارتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جو کشتی کو طوفان سے نکالتا ہے، جو اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے، جو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ میرے دوستو سوچے، جیب خالی، دل پریشان، قرض کا دباؤ، کاروبار سست یا ختم، اور آپ کہیں اس عمل میں یا اللہ ایک خاص ترتیب، ایک خاص جملے سے، بس اتنا ہی، اور دل میں یقین ہو وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ قادر ہے۔ یہ ایک لفظ آسمان کے دروازے ہلا دیتا ہے۔ اور ساتھ میں جب آپ لوگ یا رزاقو کو پڑھتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق یعنی بار بار دینے والا، ایسا دینے والا جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ دیکھیں دوستو، رزق صرف پیسہ نہیں ہے، رزق صحت بھی ہے، رزق عزت بھی ہے، رزق وہ موقع ہے جو اچانک مل جائے، رزق وہ راستہ ہے جو بند گلی میں داخل ہو جائے۔ جب آپ کہتے ہیں یا اللہ یا رزاقو، تو پہلے آپ پوری کائنات کے مالک کو پکارتے ہیں، پھر اسی سے اپنے حصے کی نعمت رزق مانگتے ہیں۔ پہلے رب کو یاد کیا، پھر رب کی صفت کو حرکت دی۔ میرے دوستو، حضرت عبد الرحمن بن عوف جب مدینہ آئے تو کچھ نہ تھا، مگر یقین تھا کہ رزق بازار میں نہیں، رزاق دیتا ہے۔ چند ہی دنوں میں وہ مدینہ کے امیر ترین صحابہ میں شامل ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق یا اللہ سے تھا اور اعتماد یا رزاقو پر تھا۔ میرے دوستو، رزق کمپنی نہیں دیتی، رزاق دیتا ہے۔ قسمت انسان نہیں بدلتا، اللہ بدلتا ہے۔ جب یا اللہ دل سے نکلے تو تقدیر لکھی جاتی ہے، اور جب یا رزاقو یقین سے کہا جائے تو دروازے خود کھلتے ہیں۔ دولت جمع کرنے سے نہیں، رب سے جڑنے سے آتی ہے میرے دوستوں۔ تو آج آپ نے یا اللہ تو میرا رب ہے، میرا مالک ہے، میرے حالات تیرے ہاتھ میں ہیں، اور یا رزاق میرے رزق میں ایسی برکت دے کہ کمی کا خوف ختم ہو جائے، مجھے دینے والوں میں شامل کر لے، میرے گھر کو سکون، میرے کاروبار کو ترقی اور میرے دل کو غنی عطا کر دے۔ تو آج کے اس عمل میں دیکھیں، ایک ایک چیز تعداد ترتیب سمجھنی ہے اور آخری سیکنڈ تک پوری ویڈیو دیکھنی ہے، کیونکہ دیکھیں ٹوٹل 4 چیزیں پڑھنی اس عمل میں، 5ویں چیز نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر سورہ کوثر کو اس خاص جملے کے ساتھ پڑھ لیا، پھر آپ نے یا اللہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں، پھر اس کے فوراً بعد یا غنیوں کو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں وہ جملہ پڑھنا ہے۔ اتنا بھی اگر نہیں کر سکتے تو میرے نزدیک میرے دوستوں، آپ اپنے دشمن خود ہیں۔
آپ کہتے ہیں نا میرے یہ دشمن ہے میرے وہ دشمن. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ مارکیٹ میں جا کر کوئی گولی لیتے ہیں, کتنے ایم جی کی ہوتی ہے؟ 250 ایم جی کی, 500 ایم جی کی. لیکن یہ عمل جانتے ہیں کتنے ایم جی کا ہے؟ اس کا پاور کتنا ہے؟ کروڑوں ایم جی کا پاور ہے. یعنی کہ اگر آپ نے یہ عمل پڑھ لیا تو میں شرطاً کہتا ہوں میرے دوستو, آپ رب کے ایسے لاڈلے بنیں گے. جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ ہمیں وظیفوں پر یقین نہیں ہے, میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں صرف 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا. دیکھیں آپ دوسرے وظیفے کو پہلے سمجھیں. پہلے آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر 3 رمضان منگل کو دیکھیں کوشش کرنا اول آخر درود شریف لازمی پڑھیں. اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہی درود ابراہیم آخری میں پڑھیں. اگر دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں بھائی ہمیں درود شریف نہیں آتے, کہ میں ایک ایک چیز سمجھاؤں گا. میں آج تمہیں ایمانداری سے صرف 15 منٹ میں اثر دینے والا وظیفہ دے کر جاؤں گا. میں کوئی جھوٹی لالچ جھوٹے واقعات نہیں سنا رہا, وہ چیز دوں گا. دیکھیں میں نے پچھلے میرے دوستوں کئی سالوں تک میں نے وظیفے پڑھے. لوگوں نے مجھے بڑا بیوقوف بنایا, تو یہ پڑھ لے, تو وہ کر لے, تو یہ کر لے, وہ کر لے. میں لوگوں کی باتوں میں آ کر خدا کی قسم وظیفے پڑھتا گیا, لیکن مجھے فائدہ نہ ہوا. پھر میرے ہاتھ میں میرے دوستوں خدا کی قسم غوث پاک کی کتاب لگ گئی, اور میں نے پچھلے سال 13ویں روزے کو جب یہ عمل کیا میرے وارے نیارے ہو گئے. میں پورا دن پڑھتا گیا, اور آج میں نے پورا سال بے صبری سے انتظار کیا ہے کہ کب یہ دن آئے, کب یہ موقع آئے, میں رب کو راضی کروں. میں اپنی خالی جھولیوں الماریوں کو پرو. دیکھیں آخر تک دیکھے گا, کیونکہ آخر میں پورا عمل میں دوبارہ بھی ریپیٹ کر دوں گا. اب پہلے آپ نے تیسرے وظیفے کو سمجھنا. دیکھیں یا اللہ یا رزاق, یا اللہ یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا. یہ دوسرا وظیفہ ہے, اسے صرف 3 ہی بار پڑھنا ہے, تعداد بھی نوٹ کرتے جائیں. اب آپ نے یا غنیوں کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے, اور پھر آخر میں وہ جملہ میرے دوستو جس کے لیے آپ بے صبری سے انتظار ہے, وہ خفیہ جملہ میرے دوستو جس کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں غوث پاک اللہ کی قسم کھا کے فرماتا ہوں کہ 13ویں رمضان کو یہ آخری جملہ پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی. لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں گے, اور آپ کے حاسدین رشتے دار یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اس کے پاس اچانک اتنا کہاں سے آ گیا. لوگ آپ سے پوچھیں گے, خدا کی قسم لوگ روک روک کر پوچھیں گے, بیٹا تو کل تک مانگ رہا تھا, تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا, لیکن ایک دم سے تیری زندگی میں دولت کی ایسی بارش شروع ہو گئی, ایسا طوفان شروع ہو گیا. خدا کی قسم لوگ خدا کے واسطے دے کر وظیفے پوچھیں گے, لیکن یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی. دیکھیں پہلے آپ نے تنہائی میں بیٹھنا. یہ نہیں کہ دیکھیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک ہاتھ میں موبائل پکڑ لیا, دنیا داری میں لگ گئے. نہ میرے غریب نہ, اس طرح کبھی وظیفے کامیاب نہیں ہوتے. جب بھی اس عمل کو پڑھو 13ویں روزے کو, دیکھیں یہ ہر منگل کو نہیں پڑھنا. آج 13ویں روزے کو جو منگل پڑھی ہے نا, اسی منگل کو آپ نے یہ تمام چیزیں پڑھنی. صرف 1 منٹ دے دو, صرف 1 منٹ دے دے اے میرے غریب, صرف 3 بار پڑھ لے. اب آپ نے جیسے ہی دیکھیں سب سے پہلے آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا. کر دیکھیں درود ابراہیمی نہ آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا. اگر وہ بھی نہ آئے تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لینا. لوالو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلا وظیفہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو آپ نے پڑھنا ہے, اور فوری طور پر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیکھیں ایک بار سورہ کوثر کو پڑھ کر جو میں نے آپ کو قرآنی وظیفہ بتایا, الف لام میم الف لام میم الف لام میم, جس تعداد میں بتایا اسی تعداد میں پڑھیے گا. پھر وہاں پر یا اللہ یا رزاق, یا اللہ یا رزاق, یا اللہ یا رزاق, اسے بھی بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیجئے گا. اب آپ نے فوری طور پر سورہ کوثر کے بعد الف لام میم کو پڑھ لیا, پھر اس کے بعد یا اللہ یا رزاق کو ملا کر پڑھ لیا. اب آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا. دیکھیں یاد رکھیے گا یا غنیوں دولت کا ایٹم بم ہے, اور اس کے فوراً بعد آخری جملہ سن کر جائیے گا. دیکھیں میرے دوستو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں واللہ الغنی وانتم الفقراء, وہ غنی ہے ہم سب فقیر ہیں. غنی کا مطلب صرف امیر نہیں, بلکہ ایسا امیر جو کسی کا محتاج نہ ہو, جس کے خزانے آسمان و زمین سے بھی وسیع ہوں, جس کے دینے سے کمی نہ آئے. میرے دوستو دولت پیسوں کا نام نہیں ہے, دولت وہ سکون ہے جو دل میں اتر جائے, دولت وہ عزت ہے جو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لے, دولت وہ برکت ہے جو تھوڑے کو زیادہ کر دے. جب بندہ کہتا ہے یا غنی ہوں تو وہ دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے
ہے, اے بے نیاز رب مجھے لوگوں کے محتاجی سے نکال دے, مجھے تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہنے دینا. دوستو, بزرگوں, بھائی بہنوں, یہ لفظ آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور عرش کے نیچے ایک دعا بن جاتا ہے. حضرت ابو بکر نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا مگر کبھی فقیر نہ ہوئے. کیوں؟ کیونکہ جو غنی سے جڑ جائے وہ خالی نہیں رہتا. حدیث پاک کا دیکھیں, رسول پاک نے فرمایا اصل غنی دل کا غنی ہے. یہ بات ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں. یعنی پہلے دل امیر ہوتا ہے پھر حالات بدلتے ہیں. دیکھیں دوستو, جب زمین والے انکار کریں یا غنیوں دروازہ کھول دیتا ہے, اور جو اللہ سے غنی ہو جائے, جو اللہ سے غنی ہو جائے, دنیا خود اس کے قدموں میں آتی ہے. فقر جیب کا نہیں یقین کا ہوتا ہے. دولت دوڑ کر اس کے پاس آتی ہے جو غنی سے جڑ جاتا ہے. جب دل میں یا غنیوں بس جائے محتاجی ختم ہو جاتی ہے. یا غنیوں مجھے تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, میرے رزق میں وسعت دے, میرے گھر میں برکت دے, میرے کاروبار میں ترقی دے, اور میرے دل کو ایسا غنی بنا دے کہ میں شکر گزار بن جاؤں. تو میرے دوستو دیکھیں, آپ نے, ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں بار یا غنیوں کو پڑھا, لیکن آج آپ کو یا غنیوں دیکھیں پہلے بتایا تھا. ایک ایک وظیفہ دیکھیں یہ عمل اثر کیوں کرتا ہے. اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے برابر. دیکھیں, ایک تو یہ مہینہ سب سے خاص مہینے کے خاص منگل کو, خاص مہینے کی خاص 13ویں کو, خاص مہینے کی خاص 13 کو, خاص ولی کا بتایا ہوا خاص عمل پڑھتے ہی آپ بن جاؤ گے رب کے خاص. پھر کیا رب کے خاص پر کوئی ظلم ہوگا, کوئی بیماری ہوگی, کوئی بے اولادی ہوگی, کوئی رشتوں میں بندش ہوگی, کوئی غریبی ہوگی, کوئی قرضہ ہوگا؟ نہ میرے غریب نہ, ایسا ہو نہیں سکتا. میں نے لکھ کر دے دیا. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میں 15 منٹ کا چیلنج. دیکھیں, اگر 15 منٹ میں بڑی سے بڑی بیماری ختم ہو جائے, 15 منٹ میں دنیا کے طاقتور عمل کو پڑھتے ہی آپ کے رشتوں کی بندش ختم ہو جائے, بے اولاد کو اولاد مل جائے, قرضے ختم ہو جائے, اللہ کی غیبی مدد دروازے پر آ جائے, لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں, تو اللہ والو پھر اور کیا چاہیے؟ اب کیا میری جان لوگے؟ اب کیا میں کوئی بڑی چیز سر پہ اٹھا لوں؟ اب کیا میں کوئی بڑی چیز قسم کھا لوں؟ اللہ والو میرے پاس اس سے بڑی قسمیں نہیں ہے. میں کوئی اور آپ سے میرے دوستوں وعدے نہیں کر سکتا. میں آپ کو سیدھا سچا وظیفہ دے کر چلا جاؤں گا اگر یہ بھی تم نہیں پڑھ سکتے. دیکھیں, یہ موقع پھر آج کے بعد اگلے سال ملے گا. دیکھیں, میں نے بے صبری سے اس دن کا انتظار کیا ہے. یہ 4 چیزیں پڑھنی ہیں. تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ لیں, پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا. ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے. دیکھیں, تعداد بھی نوٹ کرتے جائیں, اور ساتھ میں جو میں نے تعداد بتائی الف لام میم کی, اسی تعداد میں پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد فوری طور پر آپ نے یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیا. پھر اب آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا, اور یاد رکھیے گا, اور اس کے بعد آخری جملہ رہتا ہے, ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ کرنا. اب پہلے یا غنیوں کو سمجھ لے. دیکھیں, یا غنیوں دنیا کی دولت کا سلطان وظیفہ ہے. لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں یا غنیوں پڑھ کے تھک گیا ہوں, میری غربت غریبی مٹتی نہیں ہے, میرے حالات بدلتے نہیں ہیں, پیسہ میں نے کبھی زندگی میں اکٹھا دیکھا نہیں ہے, تو آج میری وہ غریب بہنیں اور ان غریب بھائیوں سے میں یہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ الف لام میم پڑھ کے یا اللہ یا رزاق کو بتائی بھی ترتیب سے ملا کر پڑھ کے اب یا غنیوں یا مغنی کو ملانا ہے. کیسے ملائیں گے؟ دیکھیں, اس ترتیب کو سمجھیے گا. یا غنیوں یا مغنی کو آپ نے ہو سکتا ہے ملا کر الگ الگ بہت بار پڑھا ہو, لیکن آج 13ویں روزے کو جیسے ہی دونوں کو ملا کر صرف 7 بار پڑھیں گے. یا غنیوں یا مغنی, یا غنیوں یا مغنی, یا غنیوں یا مغنی. اور پھر اس کے بعد آخری وظیفہ جیسے ہی میری دوستیں, میرے غریب دوستوں, عمل کے آخر میں یہ جملہ جیسے ہی عمل میں شامل کریں گے, یقین کریں پوری گلی میں, محلے میں, پورے خاندان میں میرے دوستوں چرچے ہو جائیں گے کہ اچانک اس کے پاس کہاں سے آ گیا, یہ تو مانگ رہا تھا. لوگ روک روک کر پوچھیں گے, بیٹا ایسا کیا ہو گیا؟ یہ نام میرے دوستوں دنیا کا سب سے قیمتی راز ہے جو آپ سے ہمیشہ چھپایا گیا, لیکن آج میں بنا کسی لالچ کے, بنا کسی مقصد کے, صرف اللہ کے لیے, اللہ کے غریب بندوں کے لیے یہ راز میرے دوستوں فی سبیل اللہ, بنا کسی لالچ کے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. مجھے آپ کے کلیجے کی دعائیں چاہیے میرے دوستوں. اگر تمہاری دعائیں لگ گئی نا, خدا کی قسم میری زندگی سنور جائے گی. یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے. وظائف پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا. آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستوں,
یہ وظیفہ آپ کو مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دے گا۔ یہ وظیفہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ یہ وظیفہ اللہ پاک کا وہ نام میرے دوستو جس کا مطلب ہے اے غیب سے دولت عطا کرنے والے، اے غیبی مدد بھیجنے والے، اے غیب سے خزانے برسانے والے۔ یعنی کہ سوچے ذرا، جس نام کا مطلب ہے غیبی خزانے برسانے والے، تو اس نام کی برکت اور رحمت کیا ہوگی۔ لیکن تینوں وظیفوں کو پڑھنے کے بعد سورہ کوثر الف لام میم کو پڑھ لیا، یا اللہ یا رزاقو یا غنیو یا مغنی، اب آخر میں آپ نے کیا پڑھنا ہے میرے دوستو؟ اس وظیفے کی تعداد، ترتیب اور طریقے کو سمجھ لیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس طرح سکون سے اطمینان سے 11 بار پڑھ کر آخر میں مانگی گئی دعائیں درود شریف پڑھنے کے بعد 100% پوری ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹس میں نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔